بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، ہسٹری گائیڈ کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے بیت المقدس، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ بیت المقدس کے اندر موجود مسجد اقصی میں آج تک جب سے یہ معرض وجود میں آئی ہے ان گنت جلسے ہوئے، ان گنت خطابات ہوئے، لیکن آج ہم اس جلسے کی بات کر رہے ہیں کہ جو جلسہ پوری کائنات کا سب سے عظیم جلسہ تھا۔ پوری مسجد اقصی کی تاریخ میں اس سے بڑا اور اس سے اہم جلسہ نہیں ہوا۔ حضرات محترم، یہ جلسہ تھا شب معراج، جب میرے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے تھے، اور آپ کے ساتھ اس وقت تمام انبیاء و رسل وہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت جو خطابات ہوئے تھے اور جو وہاں پہ جلسہ ہوا تھا، اس کی روداد اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ بیت المقدس میں پہنچا تو فرشتوں کی ایک جماعت نے میرا استقبال کیا اور السلام علیک یا اول و یا آخر و یا حاشر، ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیسا سلام ہے اور ان اسماء کا اطلاق میرے اوپر یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، تو جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے، اس لیے آپ اول ہیں۔ آپ سب نبیوں سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، آخری بعثت آپ کی ہوئی ہے، تو آپ آخر ہیں، اور قیامت کے دن حشر بھی آپ کے قدموں کے نیچے منعقد ہوگا۔ تو اس لیے یہ آپ کی صفات ہیں جو انہوں نے سلام میں پیش کی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو وہاں پہ انبیاء و رسل موجود تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور تمام انبیاء و رسل اور فرشتوں نے آپ کی اقتداء کی۔ اس کے بعد نماز کے فوراً بعد جلسہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ کے خطاب کے جو الفاظ تاریخ نے محفوظ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی جل و ثنا کی حمد و ثنا کے بعد اس خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس نے مجھے مٹی سے بنایا اور پھر اپنا خلیفہ بنا کر مسجود ملائکہ بنا دیا، حوا کو مجھ سے پیدا فرمایا اور بہشت بری کی بے شمار نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے ہیں جس نے مجھے شرف دوستی بخشا، یعنی مجھے اپنا خلیل بنایا، اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، اور مجھے مقتدا اور صاحب کنوت بنایا کہ میری اقتدا کی جاتی ہے، اور مجھے آتش نمرود سے بچا کر میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب کے لیے اٹھے اور آپ نے خطاب میں ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس ذات خداوندی کے لیے ہیں جس نے مجھے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، یعنی مجھے کلیم بنایا اور مجھے برگزیدہ کیا، مجھ پر تورات نازل کی، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر کی، اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے خطاب کیا۔ آپ کے خطاب کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں، حمد و ثنا ہے اس ذات اقدس کے لیے جس نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا اور تعلیم زبور سے بزرگی بخش کر مجھ پر احسان فرمایا، اور میری آواز کو دلکشی بخشی، اور میرے ہاتھوں میں وہ قوت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے لوہا میرے ہاتھوں میں موم ہو جاتا ہے، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا،
اور میرا تابع اور میرا فرمانبردار ان کو بنا دیا، جالوت جیسے سرکش کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کروا دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام خطاب کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، جنوں اور شیاطین پر مجھ کو مکمل تسلط عطا کیا، اور مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عنایت کیا، مجھے بہت بڑی سلطنت کی حاکمیت کا اعزاز و اکرام بخشا، اور مجھے اتنا بڑا ملک دیا جو پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے خطاب کا آغاز حمد و ثنا کے ساتھ کیا، اللہ کی حمد کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے جو امتیازات اور اپنے اوصاف بیان کیے، وہ ان الفاظ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کلمہ اور روح ہونے کا اعزاز بخشا، اور اس خالق و مالک نے سیدنا آدم علیہ السلام سے میری تخلیق کو تشبیہ دی، یعنی اس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، مجھے میری والدہ محترمہ کے شکم انور ہی میں کتاب کا علم عطا فرمایا، حکمتوں کے خزانے جو تورات اور انجیل میں موجود تھے ان پر مجھے اطلاع بخشی، مجھے یہ قوت عطا فرمائی گئی کہ میں مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونکتا تھا تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتے تھے، اندھے کوڑی اور برس کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دیتا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لے گیا، مجھے اور میری والدہ ماجدہ کو شیطان کے شر سے مکمل طور پر اپنی حفاظت میں رکھا۔ اس طرح مختلف انبیاء کرام کے خطابات ہوئے، اور ہر نبی نے اپنے خطاب میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اپنے امتیازات اور اپنے اوصاف گنوائے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھیں، جو عظمتیں اور رفتیں ان کو بخشی تھیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ تمام خطابات کے بعد پھر اس جلسے کا خصوصی خطاب کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور دو جہاں مالک کونین خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، شکر ہے اس ذات اقدس کا جس نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ساری کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھے کتاب مقدس قرآن مجید عطا فرمائی جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، میری امت کو تمام امتوں سے بہترین قرار دے کر خیر الامم کا لقب عطا فرمایا، اور میرا انشراح صدر فرمایا، میرے نام کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم الانبیاء کے لقب سے معروف فرمایا۔ ایک اور روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے الفاظ یوں مرقوم ہیں، سب تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری کائنات سے بلند و بالا اور فائق بنایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی قبر انور کو کھولا جائے گا، مجھے ہی خاتم الانبیاء بنایا، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے اول و آخر شاہد و مزکا بنایا، اور مجھے ہی جنت کی بشارت دینے والا مبشر اور دوزخ سے ڈرانے والا نذیر بنایا گیا، اور مجھے ہی داعی اللہ اور سراجم منیرہ کے لقب سے ملقب فرمایا، مجھے قرآن مجید میں محمد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل میں میرا نام احمد ہے، کتب سابقہ میں میرا نام حامد اور زبور میں محمود رکھا۔ شکر ہے اس ذات والا کا جس نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا، مٹی کو تیمم کے لیے پانی کا درجہ دیا، میرے لیے فتوحات میں ہدیے اور اموال غنیمت کو جائز قرار دیا، اور ملائکہ کرام کو میری معاونت کے لیے مقرر فرمایا، میری امت کے لیے تا قیامت توبہ کا دروازہ کھول دیا، اور مجھے حوض کوثر عطا فرمایا، میری شفاعت سے اہل کبائر کی بخشش کی جائے گی۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما چکے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر ارشاد فرمایا، بہذا فضلکم محمد، کہ اے گروہ انبیاء و مرسلین، یہ وہ خصوصیات ہیں، یہ وہ عظمتیں اور رفتیں ہیں، یہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نشانات ہیں
जिन की वजह से इनको तुम सब पर फजीलत दी गई है। तो ये तमाम अंबिया और रसूल से अफजल हैं और उनकी अफजलियत की ये वजूहात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के बाद फिर सारे अंबियाए किराम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ताला ने आपको और आपकी उम्मत को ऐसे एजाज़ात से मुअज़्ज़ज़ व मुख्तस फरमाया कि अव्वलीन व आखिरीन में किसी और को ऐसे एजाज़ात से नहीं नवाजा गया और ना किसी को नवाजा जाएगा। उम्मत के लिए जहां तक हो सके अपने रब से तखफीफ का सवाल कीजिए। तो हजरात मोहतरम, ये था जलसा मेराज, जो मस्जिद अक्सा की तारीख का बल्कि कायनात की तारीख का सबसे अजीम जलसा है, जिसमें खिताब करने वाले अंबिया किराम हैं और खुसूसी खिताब के लिए जो हस्ती तशरीफ फरमा थी वो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और फरिश्तों की जमातें भी वहाँ पे मौजूद थीं। तो इस जलसे के इख्तिताम पे अंबिया किराम ने जो इरशाद फरमाया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के लिए अपने रब से तखफीफ का सवाल कीजिए। तो इससे उम्मत मुहम्मदिया की अजमत और फजीलत भी ज़ाहिर होती है और ये बात समझ में आती है कि साबका अंबिया किराम को भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ इतना प्यार है और उनको इस उम्मत का इतना एहसास और इतनी फिक्र है कि वो ये चाहते थे कि ये उम्मत किसी मुश्किल में ना पड़े बल्कि इनके लिए आसानियां हों, और उन्होंने इसी बात की गुजारिश की थी कि या रसूलुल्लाह, अपने रब से अपनी उम्मत के लिए आसानियां तलब कीजिए। तो हजरात मोहतरम, मस्जिद अक्सा के हवाले से आज हमने बड़ी ये अहम बातें थीं जो आप तक पहुँचाई हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली किस्त में हम बैतुल मुक़द्दस के हवाले से कुछ मज़ीद नई चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुजाहिद अहले सुन्नत टीवी यानी MA TV को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब में भी मुतारफ़ करवाइए ताकि सब लोग हमारे साथ इस सफ़र में शरीक हो जाएं और अपनी इस्लामी तारीख़ को भी समझें। और यहाँ पे फ़हम दीन के नाम से जो हमारा प्रोग्राम जारी है, जिसकी तकरीबन 30 अक़सात ऑन एयर हो चुकी हैं, उसको भी देखा कीजिए ताकि दीन की बुनियादी तालीमात तक आपकी रसाई हो सके और आसानी के साथ आप दीन की बुनियादी तालीमात को बल्कि बड़े आसान पैराए में आपके सामने रखा जाता है, तो वो बातें भी आपके काम की हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना दीन और अपनी तारीख़ को सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन हक़ पे अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।